کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہاں، میرا نالے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی،
تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری شان جذب ہے یہ، تیری بندہ پروری ہے، میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا رکھا ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر کا یہ دستور رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی امت آپ کی سیرت کو سمجھ لے، سیکھ لے، اور اس کے لیے آپ کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ نے انسان کو انسان کا احترام سکھایا، احترام انسانیت اور احترام آدمیت کی تعلیم دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی۔ اکرام اور احترام یہ قریب المعنی الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جس کو التکریم کہتے ہیں، اس کا مادہ ہے کاف را میم، اس کا مطلب ہوتا ہے شرف الشیء فی نفسہ، کسی بھی چیز کے اندر شرف کا ہونا، عزت کا ہونا۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ میں بھی ایک نام کریم ہے،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم وہ ہوتا ہے کہ جب غلبہ پالے تو وہ معاف کر دے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، اور جب دے تو لینے والوں کی امیدوں سے بڑھ کر عطا انتہا نہ کرے، اور جو بندہ اس کی پناہ لے اور التجا کرے تو اس التجا کرنے والے کو وہ وسائل اور سفارشیوں سے مستغنی کر دے۔ جیسے اللہ رب العزت اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ مانگنا چاہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہر بندہ مانگ سکتا ہے، اس کو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں، کسی درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہر بندے کی پکار کو سنتے ہیں۔ جس میں یہ تمام صفات جمع ہو جائیں اور ان صفات کے جمع ہونے میں کوئی تکلف نہ ہو، فہو الکریم المطلق، اس کو کریم کہتے ہیں، وذالک هو اللہ تعالی، اور وہ اللہ رب العزت ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ اب تکریم کی جو اصلاحی تعریف ہے کہ اس سے انسان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بھی تکریم عطا کی، تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکریم الانسانی ہوا ما جعلہ اللہ لہو من الشرف والفضل، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شرف عطا کیا، جو فضیلت عطا کی، یہ اس کا احترام ہے، تو انسان کے لیے تکریم کا لفظ جو ہے اس احترام کے بارے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شرف بخشا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو احترام بخشا۔ اس احترام کی چند مثالیں سن لیجیے۔ خَلَقُهُ بِيَدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ کتنی بڑی عزت اور تکریم کی بات ہے کہ انسان کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا۔ الصورۃ الحسنہ، اللہ نے انسان کو بہترین صورت عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، منحہ العقل، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل کا نور عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی صفت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے اس کا اکرام فرمایا۔ کتنی نعمتیں عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے باقی تمام مخلوق کے اوپر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ عطا فرمائے، باقی مخلوق ہاتھوں سے وہ کام نہیں کر سکتی جو انسان اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہے۔ فضلہ علی کثیر ممن خلق، اللہ نے اسے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے انبیاء، اپنے پیارے رسولوں کو بھیجا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو احترام بخشا۔ حب اللہ للانسان، پھر سب سے بڑی انسان کی عزت اور تکریم کی بات یہ کہ اللہ نے انسان سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ کا انسان سے محبت کرنا، اس سے بڑی عزت کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں اس کی صفات کی وجہ سے، اللہ نے ہی وہ صفات عطا فرمائی۔ انسانوں کے اندر جو صفات جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ بنی، وہ صفات بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی۔ چنانچہ محسنین سے محبت، توابین سے محبت، پاک صاف رہنے والوں سے محبت، متقین سے محبت، متوکلین سے محبت، ان تمام کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ متقی اور تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت عطا کی، اپنا ساتھ دیا بندے کو۔ معیت اللہ للانسان، انسان کو یہ شرف بخشا کہ ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جانا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حفظ الانسان، انسان کی حفاظت فرمائی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بل بوتے پر دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنے ان گنت انجان دشمنوں سے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے۔ ہم جس نظام شمسی کے سیارے میں رہتے ہیں، اس کے اوپر زمین کے اوپر ہی روزانہ باہر سے ہزاروں ٹن مادہ ایسا گرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین کے گرد حصار نہ بنا دیتے اور اس کو باہر ختم نہ فرما دیتے تو زمین جو ہے جل کر ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سیاروں سے بھی اس کی حفاظت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بھی
اربوں خربوں جراثیم ہیں، اربوں خربوں بیکٹیریاز ہیں جو ہر وقت انسان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دیکھنے اور اندیکھے دشمنوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ دین اسلام نے احترام انسانیت کے دو بنیادی اصول بتائے۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جب تم آپس میں ملو تو انسانوں کی طرح ملو۔ کیسے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ جب تو کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے مل۔ خدک کہتے ہیں گال کو، تو فرمایا کہ گال پھلا کر نہ ملو، جیسے بعض لوگ غصے میں گال پھلا لیتے ہیں۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ چونکہ من کا سچا ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کو زیادہ چھپا نہیں سکتا، تو بچہ جب غصے میں آتا ہے تو اس کے گال پھول جاتے ہیں، وہ گال پھلا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز سے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ وہ کسی انسان سے اس طرح منہ پھلا کر ملے، غصے کی شکل بنا کر ملے، بلکہ جب بھی ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، شگفتگی کے ساتھ ملو، ہنس مکھ ہو کر ملو، اس لیے کہ غصے میں دیکھ کر دوسرا بندہ دور بھاگے گا، اور تمہارے چہرے پر محبت اور مسکراہٹ کو دیکھے گا تو بندہ قریب آئے گا، اسے وحشت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ معاملہ صرف مسلمانوں سے کرنا ہے، بلکہ فرمایا خدک للناس، للناس میں سب انسان شامل ہے، کہ ہر انسان سے تم نے شگفتہ چہرے کے ساتھ ملنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملنا اور ایک ہوتا ہے محبت کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں ملنا ملانا تو انسان کو پڑتا ہے، کبھی اپنے کام کے سلسلے میں، کبھی جاب کے سلسلے میں، کبھی کاروبار کے سلسلے میں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ملنے ملانے میں تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم اگر کافر سے بھی ملیں، مشرک سے بھی ملیں، تو ہم اچھے انداز سے ملیں، اچھے اخلاق سے ملیں، چہرے پر شگفتگی ہو، تاکہ اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے تو اسلام کی بات اس سے کر سکیں گے، اسلام کا پیغام اس کو دے سکیں گے۔ اور ایک ہے محبت کا تعلق رکھنا۔ محبت جب ہوتی ہے تو پھر انسان دوسرے کو اپنی خوشی اور غمی میں شریک کرتا ہے۔ پھر خوشی اور غمی میں شریک کرنا اس سے منع کیا گیا کہ ہم کسی غیر مسلم کافر کو اور مشرک کو اپنی خوشی اور غمی میں شریک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر کفار سے محبت رکھیں گے تو ان کے عقائد کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ محبت پہلے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد عقائد بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، لہذا محبت کا تعلق فقط ایمان والوں سے رکھنے کی اجازت ہے، البتہ میل جول، لین دین اور تجارت یہ ہم ہر بندے سے کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جب بھی تم کسی سے ملو تو شگفتہ چہرے کے ساتھ ملو، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، انسانوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو، تمہارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو اور تمہاری بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ بات دوسرے کے دل میں اپنائیت پیدا کرے، دوسرے کے دل میں محبت کے جذبات کو جگا دے۔ تو یہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کے بارے میں ایک تصور قائم کرتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ملا کیسے، اس کا رکھ رکھاؤ کیسے ہے، ملنے کا انداز کیسے ہے، اور دوسرا بات کا انداز کیسے تھا۔ تو شریعت نے کتنی اچھی بنیاد بتا دی کہ انسان ہونے کے ناطے یہ کام تمہیں کرنے ہیں کہ شگفتہ چہرے کے ساتھ ملو، اور جب تم بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ لہجہ نرم ہو، محبت ٹپکتی ہو، شرافت اس میں جھلکتی ہو۔ اگر ان دو اصولوں پر ہم عمل کر لیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ ملنے جلنے میں وحشت اور اجنبیت محسوس نہیں کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس تعلیم کو اور آگے کھول کر بیان فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں تکف شرک عن الناس، کہ تم نے صرف اچھی طرح میل جول ہی نہیں رکھنا بلکہ تم نے اپنے شر سے انسانوں کو بچانا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان کو، صرف اپنے بھائی کو، بلکہ یہاں پر بھی فرمایا تکف شرک عن الناس، تو روک لے اپنے شر کو دوسرے انسانوں سے۔ ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، تو فرمایا کہ تم اپنا شر دوسرے انسانوں تک نہ پہنچاؤ، اس کو اپنے تک ہی رکھو۔ مثال کے طور پر کئی مرتبہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس کا مذاق اڑاؤں،
اس کا استہزاء اڑاؤں، اس کو ذرا لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ کروں، تو کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چلتے پھرتے دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ دوسرے کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو یہ شریعت نے ہمیں کہا کہ دیکھو اب یہ شر تو ہر بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو ذرا لوگوں کی نظروں میں ہلکا کروں، میں اس کا مذاق اڑاؤں، اس کو نیچا دکھاؤں، تو شریعت کہتی ہے کہ تمہارے اندر یہ جو ٹیمپٹیشن پیدا ہو رہی ہے، یہ جو تحریک پیدا ہو رہی ہے، تم اس کو روکو، اس کو روکنے کے لیے محنت کرو۔ یہ مطلب ہے تکف شرک عن الناس، کہ اپنے شر سے انسانوں کو بچاؤ۔ گھر کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ کئی دفعہ بھائی کے اندر یہ شرارت پیدا ہوتی ہے کہ میں بہن کو تنگ کروں، کئی دفعہ بہن کے دل میں یہ شرارت پیدا ہوتی ہے کہ میں بھائی کو ایسی بات کہوں کہ اسے جو ہے تکلیف ہو، تو اس کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر ہی روک دیا کہ دیکھو بھئی ایذا مت پہنچاؤ، یہ مناسب نہیں۔ تمہارے اندر اگر ایذا پہنچانے کی اور دوسرے کو شر پہنچانے کی اگر تمہارے اندر تحریک پیدا ہو رہی ہے تو تم کوشش کر کے اس کو روک لو، اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو اپنے شر سے بچائے، خاوند اپنے شر سے بیوی کو بچائے، بھائی اپنے شر سے بھائی کو بچائے، ساتھی اپنے شر سے ساتھی کو بچائے، اور ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو اپنے شر سے بچائے۔ طالب علم بھی کئی دفعہ کیا کرتے ہیں، کلاس میں پارٹیاں بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، اور ایک پارٹی پھر دوسرے کو جو ہے نا وہ جلا کر خوش ہوتی ہے، اور جی ہم نے خوب بدلہ لیا، کل انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، آج ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، مار کٹائی ہو جاتی ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں۔ تو ہر بندہ بحیثیت مسلمان اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے یہ کوشش کرے کہ میں نے فقط شر سے ہی نہیں بچنا، اپنے شر سے بھی دوسروں کو بچانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کے لیے شر کا ذریعہ بن جاؤں۔ تو شر سے بچا لینا یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات میں ایک قدم اور آگے بڑھایا، فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو انسانوں کے نفع میں استعمال ہوتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی اور نفع کے لیے کام کرے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ تو فقط اپنے شر سے نہیں بچانا، بلکہ تمہارے اندر جو خیر ہے، جو نفع ہے، تم لوگوں کو وہ بھی پہنچاؤ، لوگ تم سے نفع پائیں۔ اس میں بھی صرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں، للناس کا لفظ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا خوبصورت تعلیمات عطا فرمائی۔ دیکھیں سیرت النبی کا یہ اصل مقصد ہے۔ سیرت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چند نعتیں پڑھ لی، کچھ ڈھول دھماکہ کر لیا اور تھوڑا سا شور کر کے سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اصل سیرت کے پہلوؤں کو بیان کرنا، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات جو رحمت للعالمین بن کر آئے اپنے اور پرائے کے لیے، ان تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ وہ تعلیمات ہم اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں، ہم ان تعلیمات کو اپنائیں اور اللہ کے اچھے بندے بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک مرکزی نقطہ سمجھا دیا، جس نقطے نے سب انسانوں کو ایک بنا دیا۔ وہ نقطہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو۔ جیسے ایک بندہ، اس کے گھر کے افراد اس کی فیملی ہوتے ہیں، اس کا کنبہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جو اس کے گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا وہ اسے اچھا لگے گا، اور جو اس کے گھر کے افراد کو تنگ کرے گا،
پریشان کرے گا، ان پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس بندے کو تو ایسا بندہ کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ایک طریقہ اللہ کے محبوب نے ہمیں بتا دیا، وہ یہ کہ دیکھو اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جس کا سلوک، جس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ اعمال کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کا اندازہ ہمیں قیامت کے دن ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے ہاں جب پہنچیں گے تو ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا اور اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، حیران ہو جائے گا کہ اے پروردگار، آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا، آپ تو جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں پتہ تھا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، اگر تم اس کی عیادت کر لیتے تو مجھے اس کے قریب پاتے، گویا کہ تم ایسے ہی تھا کہ جیسے تم نے میری عیادت کی۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا اپنے بندوں سے تعلق، کہ تم نے فلاں بندے کے بارے میں سنا کہ وہ بیمار تھا مگر تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کر لیتے تو تم مجھے وہاں پا لیتے، اس بندے کی عیادت کرنے پر تجھے میری رضا مل جاتی، میرا تعلق اور میرا وصل نصیب ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی بیمار کی عیادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، کہ میں تجھ سے کھانا میں نے تجھ سے مانگا مگر تو نے مجھے کھانا ہی نہ دیا۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ، آپ تو پروردگار عالم ہیں، آپ کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کیا تو نہیں جانتا تھا کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ اے آدم کے بیٹے، استسقیتک فلا تسقنی، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا تھا، آپ تو جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو 3 اعمال کا تذکرہ کیا اس حدیث مبارکہ میں، 3 باتیں ارشاد فرمائی، کسی بندے کی بیماری میں عیادت کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی کو پانی پلانا۔ یہ تینوں اتنے عظیم عمل ہیں کہ فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر لیتے تو مجھے تم وہاں پا لیتے۔ تو سوچیں کہ اللہ رب العزت کے بندوں کے غم بانٹنا، اللہ کے بندوں کے دکھ درد کو بانٹنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غم شیئر کریں۔ ایک بندہ اگر مصیبت میں مبتلا ہے تو دوسرا یہ نہیں کہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا رہے، یعنی پڑوس کے اندر میت ہوئی بھی ہے اور یہ بیٹھ کر جو ہے نا اپنا خوشیاں منا رہا ہے، اور اس کے گھر کے اندر جو ہے نا بینڈ باجے بج رہے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، غمخواری کا معاملہ کریں۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ کہ اصل تو یہی ہے کہ اگر کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو ہمیں اپنے گھر بیٹھے ہوئے اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اسی چیز سے انسان اور مشین کے فرق کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں آج دنیا میں لوگوں نے چلتے پھرتے مشینی انسان بھی بنا دیے جس کو روبوٹ کہتے ہیں۔ اب روبوٹ جو ہیں وہ انسانوں کی طرح بظاہر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پرزے جوڑ رہے ہیں، پرزے کھول رہے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، کہیں وہ سرونگ کا کام کرتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر ان کو جو ہے نا ویٹر کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے، مختلف کام کر رہے ہیں۔ تو اب کئی دفعہ ایک ہی جگہ پر بہت سے روبوٹ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کے اندر کچھ خرابی ہو جائے، اس کی مشین میں کوئی فالٹ آ جائے اور ایک روبوٹ کام روک دے اور گر جائے
تو باقی روبوٹ جو ہے نا مشینی انداز میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس چند لوگ انسان اگر کہیں مل کر کام کریں اور اچانک کسی ایک کے پیٹ میں درد ہو جائے تو یہ نہیں کہ جب وہ کہے گا نا کہ ہائے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے کام کرتے رہیں گے، نہیں، ایک بندہ اٹھ کر آئے گا، کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دوائی لا دوں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، پانی لے کر آؤ، دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھے گا، ہر بندہ بے چین ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کا اصل روپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی درد دل کے لیے کیا۔ اگر انسان کے اندر یہ احساس ہی نہ ہو کہ دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ ہو، دوسرے کے غم کا احساس نہ ہو، تو پھر ایک انسان اور روبوٹ میں کیا فرق رہ گیا؟ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام عطا کیا وہ اسی لیے عطا کیا کہ اس کے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے، اخوت اور خیرخواہی کا جذبہ ہے۔ اسی میں انسان کی فضیلت بھی ہے کہ انسان اپنا غم بھی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اپنی خوشی بھی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، دوسرے کے غم اور خوشی کے اندر بھی وہ شرکت کرتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رب العزت یعنی رحمان بھی رحم فرمائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو تم میں سے جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس حدیث مبارکہ کو مسلسل بالاولیت میں سے یہ حدیث ہے۔ محدثین جب حدیث کی تعلیم دیتے تھے تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتے تھے، تو اندازہ لگائیں اس حدیث میں کتنا پیارا مضمون بیان کیا کہ جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم فرمائے گا۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مطلب کیا کہ عاشق بننے والے تو بہت ہیں جو جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، بنوں میں مارے مارے پھرتے ہیں کا مطلب جنگلوں میں لوگ عشق و عشق سمجھتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے بڑے عاشق ہیں، ہم تو بڑے عبادت کرنے والے ہیں، تو وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز یہ ہے میں تو اس کا نیاز بند بنوں گا، میں اس کو اصل عاشق مانوں گا، خدا کے بندوں سے جس کو پیار ہوگا۔ یعنی لوگوں میں رہ کر لوگوں میں کام کرنے والا، لوگوں کی ہمدردی کرنے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا عاشق یہ بندہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، عن ابی موسیٰ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، لن تؤمنوا حتی تراحموا، لن تؤمنوا حتی تراحموا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم رحم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ کلنا رحیم، انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب ہم تو سب کے سب رحم کرنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد تمہارا کسی دوست کے ساتھ رحیم بن کر رہنا نہیں، بلکہ اس سے مراد عمومی رحمت ہے کہ ہر ایک کے بارے میں تمہارے دل میں رحم ہونا چاہیے۔ گویا مومن کا مزاج جو ہے وہ عمومی طور پر ہی رحمت والا ہونا چاہیے، اس کے مزاج کے اندر رحمت شامل ہونی چاہیے۔ جبار بن کر رہنا، قہار بن کر رہنا، اپنے موڈ میں رہنا، یہ کسی مومن کی شان نہیں۔ دوسروں کے ساتھ فرعون بن کر رہنا اور تکبر کے ساتھ رہنا، عجب کے ساتھ رہنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ فرمایا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ ہو۔ اب بعض لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا روب ہونا چاہیے، ہم جب گھر میں داخل ہوں تو بس کرفیو لگ جانا چاہیے، بچے ڈر کے ادھر ادھر چھپ رہے ہوں اور بیگم کانپ رہی ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، تو ہم گھر میں فضا ایسی بنا دیتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے۔ ماں بدولت تشریف لے آئے، بچے بھی ڈر رہے ہیں، عورت بھی ڈر رہی ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ کوئی فرعون کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، کوئی قارونی مزاج کا بندہ تو ہو سکتا ہے، کوئی ابو جہل کا جو ہے نا چیلا تو ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا سچا امتی کبھی ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی، اس کے اندر تو رحم کی صفت ہوتی ہے۔
تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جس میں ہمیں احترام انسانیت سکھایا گیا، انسانوں کا احترام کیسے کرنا ہے، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت تعلیم دی، وہ مساوات عامہ کی تعلیم ہے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے ہم سب ایک ہیں، نہ رنگ کی وجہ سے کسی کو فضیلت، نہ زبان کی وجہ سے، نہ مال کی وجہ سے۔ آج دنیا 1400 سال کے بعد کہہ رہی ہے، اور اپنے آپ کو لوگ کہنے والے بڑے تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دنیا میں ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے زبان کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرما دی۔ چنانچہ زاد المعاد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر۔ فضیلت کا معیار الا بالتقوی، صرف تقوی ہے۔ جو بندہ تقوی میں آگے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت والا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ قابل تکریم بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا رنگ کالا تھا۔ اب اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ غلطی میں کئی دفعہ غصہ بھی آ جاتا ہے، تو اس سے غلطی ہوئی، ان کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا یا ابن سودا، اے کالی کے بیٹے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا حبشن کا بیٹا کسی کو کہہ دینا، تو انہوں نے بھی غصے میں کہہ دیا حبشن کا بیٹا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے اس کو ماں کی طرف سے آر دلائی؟ تو ابو ذر ایسا بندہ ہے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کی باتیں باقی ہیں۔ ابو ذر خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں نے غصے میں یہ کہا، تو فرمایا کہ ابو ذر تم نے ایک بندے کو ماں کے رنگ کی وجہ سے آر دلائی، لگتا ہے تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں۔ یاد رکھو یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، تو جس کا کوئی غلام ہو اس کو چاہیے کہ وہ چیز جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے، اور جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے، اور ان کو ایسی تکلیف میں نہ ڈالے کہ وہ تکلیف ان پر غالب آ جائے، یعنی ان پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اور اگر کوئی ایسا بوجھ ڈالو تو پھر تم بھی ان کی مدد کرو۔ یعنی بالفرض ایک وزن کی چیز ہے، پتہ ہے کہ بھئی وہ اکیلا بندہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کی ہیلپ کر دو ساتھ، یا تو اتنا کام لو جتنا وہ کر سکتا ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھانا بھی ہے تو پھر اس میں اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں کے حقوق بتائے، کام کرنے والوں کے حقوق بتائے۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب میں نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اب جب صحابہ کسی بات کو سنتے تھے تو ان کے دل میں فوراً احساس ہوتا تھا، وہ فوراً اس کی تلافی کی کوشش کرتے تھے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کے پاس گیا اور میں جا کر لیٹ گیا۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری نے اپنا سر زمین کے اوپر رکھ دیا اور اس غلام سے کہا، جب تک تو میرے رخسار پر اپنا پاؤں نہیں رکھے گا اس وقت تک میں زمین سے نہیں اٹھوں گا۔ نبی علیہ السلام کی صحبت پانے کا حق ادا کر دیا۔ ایسے تھے اللہ کے محبوب کے صحبت یافتہ، حتیٰ کہ غلام نے اپنا پاؤں ان کے رخسار پر رکھا تب انہوں نے اپنی زمین سے اپنا سر اٹھایا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کی کیسے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مل جل کر رہنے کے خوبصورت اصول بتائے۔ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، تم آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو، تم خوشخبری دو لوگوں کو اور ان کے اندر نفرت پیدا نہ کرو۔ تو گویا ایک دوسرے کا لحاظ کرنا سکھایا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں۔
یہ بھی فرمایا انزل الناس منازلہم، تم لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو۔ چھوٹے بڑے کا کچھ لحاظ بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بزرگ آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، دین کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرنا، یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، اگر تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آ جائے تو اس کا احترام کرو۔ تو غور کریں کہ فقط مسلمان ہی کا تذکرہ نہیں، کسی بھی قوم کا بڑا آ سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا اکرام کرو۔ آج کئی مرتبہ دین کا جو ادھورا علم ہے نا، یہ بھی بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ پورا علم نہیں ہوتا تو ادھورے علم کی وجہ سے انسان اعتراض کر دیتے ہیں بعض، اور جی اسلام نے تو مساوات کی تعلیم دی، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تو فلاں بندے کو بڑا اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع ہوتا ہے سال کے اندر، اس میں پنڈال ایک عمومی پنڈال ہوتا ہے، ایک خواص کا پنڈال ہوتا ہے۔ وہ جو خواص کا پنڈال ہوتا ہے نا، اس میں ظاہر ہے کبھی اس میں وزیر بھی آ جاتے ہیں، کبھی بڑے بڑے قوم کے سردار بھی آ جاتے ہیں، تو عام طور پر جو امراء ہیں، وزراء ہیں، اس قسم کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ پنڈال بنا دیا، واش روم ذرا صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اب بعض اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو مساوات کے خلاف ہے، ایک ہی جگہ ہونا چاہیے۔ نہیں، بے شک مساوات یہ ہیں کہ کوئی بندہ خود سے اپنے آپ کو خاص نہ سمجھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تو یہ فرمایا نا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کی حیثیت اور مقام اور مرتبے کے مطابق جو ہے تم اہمیت دو۔ جب قوم کا سردار آئے تو اس کے کھڑا ہو کر استقبال کرنا، یا اس کے لیے چادر بچھانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام دعوت میں تشریف لے گئے، تو ایک قوم کے سردار تھے حضرت عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ آئے تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری اور صحابہ سے کہا کہ یہ چادر ان کے لیے بچھاؤ۔ تو جیسے ہی ان کو چادر ملی تو انہوں نے اس چادر کو اپنے چہرے سے لگایا، چوما، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کرے، آپ نے مجھ فقیر کا اکرام کیا، میں اس قابل نہیں کہ میں اس چادر پر بیٹھ سکوں۔ تو ان کا دل اتنا خوش ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے کہ اگر کوئی بڑا آ جائے تو تھوڑا سا اس کو اگر ہم رسپیکٹ دے دیں، اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا علیحدہ جگہ بنا دیتے ہیں، تو یہ کوئی مساوات کے خلاف نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو عام سالک ہوتے ہیں نا، یہ نزلے زکام کے مریض ہوتے ہیں، تھوڑی سی ٹریٹمنٹ سے، تھوڑی سی دوا سے افاقہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو بیچارے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں بڑے لوگ نہیں ہوتے، یہ بڑے بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کو جو ہے نا، ان کو ICU والی ٹریٹمنٹ چاہیے، یعنی ان کے تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک ڈاکٹر کے لیے ایک ایسا مریض جس کی جان خطرے میں ہو، اس کی جان بچانا فرض ہوتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کے لیے بھی ایسے مریض جن کے ایمان خطرے میں ہوں، کوشش کر کے، محنت کر کے، ہر طرح کے اسباب اختیار کر کے ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ان پر فرض ہوتا ہے۔ اس لیے وہ تھوڑا سا ان کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیچارے اگر ان کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کی تو بھاگ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی چلا جائے، تو چلو کوئی نہیں، تھوڑا سا پروٹوکول دے دو۔ جب ایک بندہ سنور جاتا ہے، تربیت ہو جاتی ہے، تو خود بخود اس میں عمومیت آ جاتی ہے، خود بخود اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک بندہ بنا ہی نہ ہو، ابھی پہلے درجے پر ہو، اور آپ اس کو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کر دیں، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی اس چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو نہیں سوچنا چاہیے کہ جی فلاں کو تو پروٹوکول مل رہا ہے اور مجھے ہمیشہ مجھ سے ڈانٹ کر بات ہوتی ہے، مجھ سے سختی سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ مریض کے مرض کی نوعیت کیا ہے اور اس کو میں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ تعلیم بھی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ہر بندے کو اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ پھر دیکھیں مسلمان معاشرے میں رہنے سہنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا کہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہو۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا
ولا تحسوا ولا تجسسوا، کہ تم ایک دوسرے کے اندر برائی کی باتیں تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا تباغضوا ولا تدابروا، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو۔ اور فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ تو کتنا پیارا تصور زندگی گزارنے کا ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم انسانی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پھر کسی دوسرے بندے کا مذاق اڑانا، مجلس میں اس کی بے حرمتی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے ایک جماعت دوسری کا مذاق مت اڑائے۔ تو آج ہم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں، آج ہم کئی دفعہ من حیث الجماعت بھی مذاق اڑا دیتے ہیں۔ انفرادی مذاق تو اڑاتے ہی ہیں، کئی دفعہ پوری پوری قوم کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو ہمیشہ تنگ کرنا، ان کو ہانٹ کرنا، ان کو جو ہے نا کوئی ایسا جملہ بولنا، یا کئی دفعہ دوسرے کو دھوکہ لوگ دیتے ہیں، اور آج کل اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جی پرینک کرنا۔ پرینک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اس کی بڑی ویڈیوز بنا کر نوجوان انہوں نے آج یہ مشغلہ ہی بنا لیا کہ یہ پرینک ویڈیو ہے، یہ کہ ہم اصل میں معاملہ ہوتا نہیں ہے، مگر ہم جو ہے وہ ایک دھوکہ دیتے ہیں۔ بھائی وقتی طور پر تو اس بندے کو آپ پریشان کرتے ہیں، کئی دفعہ دوسرے کی اہانت ہوتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یاد رکھیں دوسروں کے مذاق اڑانے والوں کا انجام بڑا برا ہوگا۔ اب کیا عذاب ہوگا؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر ٹانٹ کر دینا، کسی کو ہنسنا، مسکرانا، اس کے عیب کو بیان کرنا، اشارہ کر دینا، یہ سارے کا سارا مذاق ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو فرمایا، جس کا ترجمہ ہے حدیث مبارکہ کا، کہ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ، ادھر سے جنت میں آ جاؤ۔ پھر وہ اپنی تکلیف اور غم کے باوجود اس دروازے تک پہنچے گا۔ دیکھیں نا، آخرت میں میدان حشر ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہاں پر انسان کے اوپر بوجھ ہوگا، حساب کتاب کی مشقت ہوگی، تو انسان جنت میں کوئی ایسے تو نہیں داخل ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، اس کا دل چاہتا ہوگا کہ میں جنت، تو یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو جہنم سے کہا جائے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی ابتدائی درجے میں اسے کہا جائے کہ آؤ جنت میں چلے جاؤ، تو وہ بندہ تکلیف اور غم میں ہوگا۔ تو جنت کا دروازہ کھول کر اس کو کہا جائے گا کہ آ جاؤ، وہ اپنی تکلیف اور غم کے باوجود اس دروازے تک پہنچے گا۔ جب دروازے پر پہنچ جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ جب وہ اپنی تکلیف اور غم کے ساتھ دوسرے دروازے پر جائے گا تو اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ بار بار ایسا ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور یہ بندہ جنت کے دروازے کی طرف ہی نہیں بڑھے گا۔ وہ جنت کے دروازے کی طرف اس لیے نہیں بڑھے گا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ آج میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، میں لوگوں کو چیٹ کرتا تھا، آج میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو جو دنیا میں مذاق کرے گا، آخرت میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل اس کے مطابق جزا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اصول ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو جو بندہ دنیا میں جس قسم کا گناہ کرے گا اسی کی طرح کی سزا اس کو ملے گی۔ تو اس لیے اس طرح یہ جو مذاق کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، دکھ دینا، یہ کہاں؟ دیکھو نا، یہ تو دوسروں کو مذاق اڑانے پر اتنا کچھ ہے، اور جو بندہ اپنے گھر والوں کا مذاق اڑائے، اپنے گھر والوں کے دل کو تکلیف دے، اپنے گھر والوں کے لیے وبال جان بنا ہو، خود بتائیں کہ قیامت کے دن اس کا کیا معاملہ بنے گا۔ آج کئی خامند اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں اور ان کو جلا کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے ایسے جلی ہوئی باتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے خوب بدلہ لیا، سارا دن جو ہے نا وہ تڑپتی رہے گی، سارا دن جلتی رہے گی۔ حالانکہ قرآن میں خامند کے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا
واتقوا اللہ واعلموا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، کہ تم اس میاں بیوی والے رشتے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ڈرتے رہنا ڈرتے رہنا، اور اس بات کو سمجھنا کہ ایک دن تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ آج اگر تم دوسروں کا دل دکھاؤ گے تو کل قیامت میں تمہیں خوشی ملے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی طرح کا عذاب دیں گے، اسی طرح ستائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑانے سے بعد آ جائے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بعد آ جائے۔ پھر دیکھیں اللہ کے محبوب نے ایک بات ارشاد فرمائی جو جوامع الکلم میں سے ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کی بات ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دنیا ہی میں جنت میں رہنے کا مزہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ بھئی جو جوڑتا ہے وہ تو ہم جڑتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے تلے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے ٹوٹنے پر، ناراض ہونے پر، تو اس کو بھی جوڑنا یہ اصل کام ہے۔ سل من قطعک، جو تجھے توڑے تو اسے جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ واحسن من اساء الیک، اور جو تجھ سے برا سلوک کرے تجھے چاہیے کہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پاکیزہ صفات ہیں، کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ اگر یہ صفات کسی بھی انسان میں آ جائیں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے۔ ولایت کی یہی صفات ہیں۔ ولایت کے لیے کوئی علیحدہ سے چلے نہیں کاٹنے پڑتے، کوئی کسی اونچے پہاڑ پر نہیں چڑھنا پڑتا، نہ کوئی لمبے چوڑے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ بس نبی علیہ السلام کی ان مبارک تعلیمات کو بندہ اپنا لے، ان پر عمل کر لے، وہ بندہ سب سے بڑا ولی ہے، ولیوں کا بھی سردار ہے۔ ہماری دنیا میں جو رشتے ہیں ان کا نیوکلیس اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، یہ تو ہے مرکزی نقطہ۔ اب اس کے ارد گرد مختلف دائرے ہیں، ان دائروں کی تفصیل تھوڑا سا ہم سن لیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلا جو دائرہ جو اس مرکز کے، یعنی مرکز کیا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس مرکزی نقطے کے گرد کچھ دائرے ہیں۔ سب سے جو قریبی دائرہ ہے اسے کہتے ہیں نسب کا دائرہ، یعنی جس میں ماں باپ آ گئے، میاں بیوی آ گئے، اولاد آ گئی، قریبی رشتہ دار آ گئے۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں اس دائرے کے اندر داخل ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ ان سب کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، اور پیار اور محبت سے رہنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اب اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، خامند بیوی، بیٹا بیٹی، اور باقی جو قریبی اقربا ہیں۔ تو دین اسلام نے سب کی عزت کرنا سکھائی۔ مثال کے طور پر ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس اولاد کو یہ یقین ہو کہ میری جنت میری ماں کے قدم کے نیچے ہے، وہ کبھی اس ماں کو تنگ کرے گی؟ کبھی ماں سے بدتمیزی کرے گی؟ کبھی ماں کا دل دکھائے گی؟ یہ کیوں دل دکھاتے ہیں، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کہ اصل میں یقین نہیں ہوتا، اور ماں باپ نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سکھائی نہیں ہوتی۔ جب ان بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات کیا ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا، تو یہ کیا خاک عزت کریں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے تو کتنی بڑی بات بتا دی کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہیں تمہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، ماں کا دل خوش کرو، ماں کی بات مانو، ماں کی خدمت کرو، ماں کا ادب کرو۔ باپ کے بارے میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے، یعنی جو بندہ اپنے والد کو خوش رکھتا ہے اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو کئی دفعہ اب اعتدال سکھا دیا کہ دیکھو اگرچہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ اعتدال رکھنا، ماں کو بھی دل جان سے ماں کی خدمت کرنی ہے، مگر ماں کی خدمت میں باپ کو نہیں بھول جانا۔ کئی دفعہ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کی بھینٹ اولاد چڑھ جاتی ہے، ماں بچوں کو ساتھ ملا لیتی ہے اور ایک محاذ بنا لیتی ہے خامند کے ساتھ۔ تو اللہ کے محبوب نے کتنی پیاری تعلیمات دی کہ ماں کا مقام بھی بتا دیا
اور باپ کا مقام بھی بتا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ بیوی کو خامند کی عزت سکھائی، فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں مخلوق میں سے کسی کو دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اندازہ لگائیں کہ اتنا احترام سکھایا، اور خامند کو کیا سکھایا؟ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ دوستوں میں اچھا بننا تو بڑا آسان ہے۔ آج کئی لوگ دوستوں کے اندر سمجھتے ہیں جی مجھے تو سارے بڑے پسند کرتے ہیں، میں تو سب کا ڈارلنگ ہوں، سب مجھے اپنی محفلوں میں شامل کرتے ہیں، اور میرے بغیر تو جو ہے نا ان کی پارٹی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کوئی ویلیو نہیں اس بندے کی جو دوستوں میں اچھا بنا پھرتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ اصل پہلے جو سب سے پہلے اچھائی دیکھی جائے گی کہ یہ بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہے، بیوی کے ساتھ کیسے ہے۔ تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ آج کئی صوفی جو ہے نا وہ مراقبے تو کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، مگر گھر والوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹینشن میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور کئی بیویاں جو ہیں وہ بھی پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا وہ چھوڑتی نہیں ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ پوائنٹ سکور کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے خامند کی جان کو جو ہے نا مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ دیکھو، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس شوہر کے مقام کو پہچانے، شوہر کی عزت اپنے دل میں پیدا کرے کہ اللہ کے محبوب نے کوئی وجہ تو تھی نا کہ یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، اتنا مقام تو ہے نا خامند کا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خامند کو آپ عزت دیں، اس سے محبت کریں، اس کا اکرام کریں۔ کبھی کوئی تلخی ہو جائے، ترشی ہو جائے تو اس کے لیے دعائیں کریں۔ تو دونوں طرف سے کئی دفعہ معاملہ ہوتا ہے، کبھی ایک ظالم بنا ہوا ہوتا ہے اور کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ ایک کا ظلم دوسرے کو جو ہے نا وہ معافی دلا دے گا، ہر بندے کو اپنے کیے کا جو ہے نا وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا قیامت کے دن۔ اگر خامند زیادتی کر رہا ہے تو اس کو اس زیادتیوں کی کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی۔ بیوی اگر خامند کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے تو اس بیوی کو بھی اس کی جو ہے نا قیامت کے دن اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ تو دونوں کو اللہ کے محبوب نے محبت سے رہنا سکھایا، بتا دیا۔ دیکھیں نا ایک بیسک بات بتا دی، ایک پوائنٹ، سینٹرل پوائنٹ بتا دیا کہ یہ خامند کا مقام ہے اور تمہاری اچھائی کا یہ معیار ہے۔ مردوں کی اچھائی کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، سب سے زیادہ سویٹ بن کر رہے، سب سے زیادہ محبت اگر دینی ہے تو وہ بیوی کو دے۔ یہ نہیں کہ اپنی نظریں باہر لٹا کر آ رہا ہے، ایری غیری نتھی خیریوں کو، ناپاک اور حرام عورتوں کو، اور پھر کہتے ہیں جی گھر میں بیوی جوتے مارتی ہے۔ جب آپ جو بیوی کی نظریں ہیں جو اس کے چہرے پر محبت سے پڑھنی چاہیے، جو جملے پیار اور نرمی کے آپ نے اس سے بولنے تھے، آپ جب باہر لٹا کر آئیں گے تو گھر میں جوتے ہی پڑیں گے، دنیا میں بھی پڑیں گے اور آخرت میں بھی پڑیں گے۔ سب سے بڑی جو میں آج چونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پتہ بھی چلتا رہتا ہے، فون بھی آتے رہتے ہیں کہ بہت سے نوجوان جو ہے نا وہ گھر میں آ کر بہت اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے، بیویاں بھی آگے سے روٹ ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی غصہ ہوتا ہے۔ تو اس پر یاد رکھنا تجربہ شدہ بات ہے کہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی زیادہ بڑی وجہ بد نظری ہے، بد نظری ہے یا آپس کی چیٹنگ ہے، دھوکہ دینا ہے، باہر بھی کہیں تعلق رکھا ہوا ہے، کسی سے فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، کسی اور کو بھی وعدے کیے ہوئے ہیں اور بیوی کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی بس تم مجھے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے بند کر رہا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب ہم کسی کی حق تلفی کریں گے، اس کو اس کا حق نہیں دیں گے تو اس کے دل میں کیسے ہماری محبت پیدا ہوگی؟ ہم محبت دیں گے، محبت ملے گی، عزت دیں گے، عزت ملے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا ہم دوسرے کو نفرت دیں، ہم دوسرے کو بے عزتی کریں اور جواب میں ہمیں عزت اور محبت ملے۔ تو یہ اصول ذہن میں بٹھا دیجیے۔ بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، بیٹے کے بارے میں فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں، باپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم بیٹوں کو ہر وقت جھڑکتے ہی نہ رہا کرو، ہر وقت دفع دوری نہ کرتے رہا کرو، کبھی پیار سے اس کو اپنے قریب کرو اور ذرا اس کا بوسہ لے کر دیکھو۔ یہ جب تم بچے کا بوسہ لو گے تو اس کے جسم کی یہ جو مہک ہے نا، بیٹے کے جسم کی مہک، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں، جس باپ کو یہ پتہ ہو کہ بھی میرے بیٹے کے جسم سے نکلنے والی جو خوشبو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے، تو وہ کتنا اچھی طرح بچے کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ ٹھیک ہے، باپ کا حق ہے کبھی کبھی غصے میں تنبیہ کر دینا، مگر کئی باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہر وقت ہی جو ہے نا ایک تیوری چڑھائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں نہیں جی اگر ہم نے ذرا سی نرمی کی تو پتہ نہیں بچے بگڑ جائیں گے۔ بھئی ہم نے تو اپنے حضرت جی کو اپنے بچوں کی پرورش پیار محبت سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے تو اپنا جو مزاج ہے نا وہ بیعت ہونے کے بعد 90 ڈگری اس کو چینج کیا۔ پہلے ہم پڑھتے تھے بچپن میں، ہم نے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرکزہ کی آپ بیتی پڑھی ہوئی تھی، تو ان کا بھی والد کا ایک تربیت کا انداز تھا، وہ اس زمانے کے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ موجودہ زمانے میں بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ میں نے، چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے حضرت کے ساتھ بہت زیادہ اسفار کا موقع دیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی تھی، میں گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہوتا تھا، حضرت جی میرے ساتھ ہوتے تھے اور پوری فیملی پیچھے ہوتی تھی۔ اب دیکھیں 5-6 گھنٹے جب اکٹھے سفر کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ پیچھے کی باتیں بھی مجھے کانوں میں پڑتی تھی۔ حضرت جی کیسے ان کا جواب دیتے تھے، کیسے بچوں کو سمجھاتے تھے، کبھی اگر تنبیہ کرنی ہوتی تھی تو کیسے کرتے تھے، یہ سب چیزیں ہم نے بہت اچھی طرح عملی طور پر سیکھی۔ اور اس سے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ جو اولاد اور باپ کا تعلق ہے اس کے اندر دوستی ہونی چاہیے، فرینڈشپ ہونی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا جائے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر وقت جو ہے نا وہ ڈراوا ہی بندہ دیتا رہے، ڈنڈا ہی دکھاتا رہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کتنی پیاری اور بنیادی بات بتائی کہ اصل چیز ہے محبت۔ جب محبت دلوں میں ہو جائے تو پھر محبت کے بل بوتے پر ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ بچوں کے دل میں اگر ماں باپ کی محبت آ جائے تو بچے بھی پھر ماں باپ کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اس محبت کو غلط یوز کرتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو اس محبت کو استعمال کر لیتے ہیں، دین کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر بچے کے دل میں ماں کی محبت تو ہوتی ہے، اب وہ بچہ اگر کالج جانے سے انکار کر دے تو ماں اس کو پریشرائز کرتی ہے، اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اس کو کئی دفعہ آنسو بہاتی ہے، اور بالآخر بچہ تیار ہو جاتا ہے، اچھا امی میں جاؤں گا، میں پڑھوں گا۔ اور وہی بچہ مسجد میں نہیں جا رہا، کبھی ماں کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس سے ناراض ہو، کبھی روئے اس کے سامنے، کبھی اس سے بولنا بند کر دے۔ اب جب ہم غلط محبت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ دلوں میں پھر دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم بچوں کو اللہ کا نافرمان بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمارا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار بن کر رہیں تو سب سے پہلے انہیں اللہ کا فرما بردار بنائیے، اللہ کا ڈر دکھائیے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ڈال دیجئے، وہ بچے ساری زندگی آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھائی کے بارے میں فرمایا، حق کبیر الاخوۃ علی الصغیر کحق الوالد علی الولد، کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا ہی حق ہے جیسے باپ کا بیٹے پر حق ہوتا ہے۔ اب اس میں بھائی کو بھائی کا احترام سکھایا، اسی طرح اعزہ اور اقربا کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا سکھایا۔ اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ جہاں رشتہ داری ہو وہاں تعلقات جوڑ کر رکھنے چاہیے، صلہ رحمی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صلہ رحمی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صلہ رحمی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند فرماتے ہیں جو قطع رحمی کرنے والا ہو۔ چنانچہ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو آج تو لوگ رشتے توڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے، تلے بیٹھے ہوتے ہیں ناراض ہونے کے لیے، یہ دوسرے کو ناراض کرنے کے، اچھا بھی ہونا ہے وہ ناراض، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ کے بندو، ہمیں اللہ نے یہ رشتے جوڑنے کے لیے
کا حکم دیا، توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ توڑنے کے لیے کون سی محنت کرنی پڑتی ہے؟ شیطان بھی تیار، شیطان نے بھی آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی آگ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے توڑ ہو، نا اتفاقی ہو، ایک دوسرے سے دور دور ہوں۔ تو یاد رکھیں، رشتے توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگتا، مگر رشتوں کو جوڑنے میں محنت لگتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو، اپنی تکلیفوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ رشتے جو ہے نا جڑتے ہیں۔ آج تو بھائی بھائی سے کہہ دیتا ہے جی میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، بہن بھائی کو کہتی ہے، رشتہ دار کو کہہ دیتا ہے۔ سالہ سال کے تعلقات ہوتے ہیں اور ایک لمحے کے اندر آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ خون اتنا سفید ہو گیا کہ بیٹا اپنے باپ کو بڑھاپے کے اندر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، حالانکہ باپ کو اس وقت اس کی بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بندے یہ سب کے سب ہیں، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ اس نقطے کے سب سے قریب کا دائرہ یہ نسب کا دائرہ ہے، جس میں ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اولاد بھی ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ان سب کے ساتھ ہم نے اچھے انداز سے مل کر جوڑ پیدا کر کے رہنا ہے، اور اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ نسب کے دائرے کے گرد ایک اور وسیع دائرہ ہے، شریعت نے اس کو جیران یعنی پڑوس کا دائرہ کہا۔ چنانچہ انسان کے گھر کے ساتھ چاروں طرف 40 گھر جو ہیں یہ پڑوس کے ضمن میں آتے ہیں، 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے۔ تو ان 40 گھروں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ لوگ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ شریعت نے پڑوسیوں کا بھی حق بتایا، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ آج ہم نے نا اس کو بہت لائٹ لے لیا ہے، اور پڑوس کے معاملے میں ہم بہت زیادہ جو ہے نا لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 دفعہ کہا، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں۔ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جو شخص اپنے پڑوسی یعنی جس کا پڑوسی اس کی اعزاز سے محفوظ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا تو کسی چیز کے بارے میں ایک دفعہ فرما دینا، وہ زبان فیض ترجمان جس سے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، اس محبوب کو تو ایک دفعہ کہہ دینا ہی کافی تھا۔ 3 دفعہ کہا اور قسم کھا کر کہا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں، وہ بندہ ایمان والا نہیں جس کے پڑوسی اس کی اعزاز سے محفوظ نہیں۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر پڑوسیوں کو تکلیف دے دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے ہم ان کے لیے ایذا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز ان کے آگے پھینک دی، کبھی ویسے شور شرابہ، پڑوس والے تنگ ہو رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بتانے کے لیے جبرائیل میرے پاس اتنی دفعہ آئے کہ مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بندے کی وراثت میں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنے حقوق بتائے پڑوسی کے جبرائیل نے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کا حصہ تو نہیں رکھ دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسی جو ہے اس کا کتنا حق ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الجیران ثلاثۃ، کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جار اللہ حق واحد، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے۔ جار اللہ حقان، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہوتے ہیں۔ جار اللہ ثلاثۃ حقوق، اور ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی جس کے 2 حق ہوتے ہیں، ایک پڑوسی اور وہ جس کے 2 حق یعنی ایک حق ہوتا ہے، ایک کے 2 حق اور ایک کے 3 حق۔ فالجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق، وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ الجار المسلم ذو الرحم، ایک وہ مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ اگر کوئی پڑوس میں ایک اس کا حق پڑوسی کا، ایک مسلمان ہونے کا اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، اور جس بندے کے 2 حق ہیں، فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ، تو دوسرا بندہ جس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق۔ اور اگر پڑوس میں کوئی کافر بھی رہتا ہے، مشرک بھی رہتا ہے،
تو ٹھیک ہے، اسلام والا حق اور رشتہ داری والا حق تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن پڑوسی کا حق اس کافر اور مشرک کو بھی دینا پڑے گا، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنے پڑوسی کے حقوق بتا دیے۔ تو ہمارا پیارا دین یہ اتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے کہ اس میں ہر بندے کا حق متعین کر دیا۔ پھر ایک جیران کے دائرے کے گرد ایک تیسرا دائرہ ایمان کا دائرہ ہے کہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ سب ایک رشتے میں منسلک ہیں۔ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام ایمان والے کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے محبوب کو جب کوئی مسلمان بلاتا تھا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے لبیک، میں حاضر ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کا ان کے دل میں کیا مقام تھا، ایک مسلمان کا کیا مقام تھا۔ جب کوئی سائل آتا تو کبھی اس کو رد نہیں فرماتے، بوڑھوں کا لحاظ فرماتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے والد محترم کو کلمہ پڑھانے کے لیے لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بوڑھے والد کو کیوں لائے، مجھے بتا دیتے، میں خود چل کر ان کے پاس چلا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے سینے میں کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہوتی، میں اپنا سینہ سب کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں، سینہ میرا بے کینہ ہوتا ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے دن کی نفرتیں ہم دن میں ہی ختم کر دیا کریں، رات جب بستر پر جایا کریں تو اپنے دل کو صاف کر لیا کریں، سینہ بے کینہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اگر ہم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو جنت میں ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے دل میں ایمان والوں کا اتنا درد تھا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج واقعی امت کے اندر امت کا جو غم ہے نا یہ مٹتا چلا جا رہا ہے۔ آج دل میں کوڑن ہی نہیں، غم ہی نہیں۔ پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے، ہمیں کیا جی، ہمیں اس سے کیا پرواہ، مسجد بے آباد ہے، ہمیں اس سے کیا، محلے کے اندر بے دینی عام ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کیا، ہم تو اپنی نماز پڑھتے ہیں نا۔ دین کے مٹنے کا بھی غم نہیں اور امت کا غم بھی دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کاش یہ غم آ جائے۔ آج ہم صوفی بن جاتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، مراقبے بھی کر لیتے ہیں، مگر وہ جو دین کے مٹنے کا غم ہے نا وہ نہیں ہمارے اندر۔ اس لیے کوئی جوش نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کبھی دین عام ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، ہم لوگوں کو دعوت دیں، ہم ان کو جوڑیں، ہم مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی محفل ذکر کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی کوشش، جو نہیں آتا ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ وہ جی آتا ہے کوئی آیت آپ نے لیا، آتا ہے، نہیں آتا تو چلو بھائی اس کی قسمت، یہ چیز۔ اور اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اب نام لیوا تو ہم نبی علیہ السلام کے ہوں اور ہمیں دوسروں کا غم ہی نہ ہو تو پھر بتائیں ہمارا یہ دعویٰ تو جھوٹا ہی ہوا۔ تو اس کو بھی اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے دین کا غم عطا فرما، دین کے مٹنے کا غم عطا فرما، سنتوں کے مٹنے کا غم عطا فرما۔ اے اللہ میرے اندر امت پناہ پیدا فرما، امت کا غم نصیب فرما۔ جب یہ غم آتا ہے تو پھر آدمی کو جاگنے کی توفیق ملتی ہے۔ کہتے ہیں نا خوشیاں سلاتی ہیں، غم جگاتے ہیں۔ آج ہم جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی راتوں کو تہجد پڑھنے کی، دعائیں مانگنے کی، رونے کی، وجہ یہ ہے کہ غم ہے ہی نہیں۔ چلو بھائی اگر اللہ نے گھر سے بے غم کیا ہوا ہے تو امت کا غم تو ہونا چاہیے، دین کا غم تو ہونا چاہیے۔ اسی لیے دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، اسی لیے ہماری ترقی نہیں ہوتی۔ تو آج دنیا میں تقریریں کرنے والے، جلسے کرنے والے، حلوے کھانے والے، حلوے بیچ جو ہے نا تقسیم کرنے والے، ان کی کمی نہیں ہے، آج رونے والوں کی کمی ہے، غم کھانے والوں کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ غم نصیب فرما دے۔ ایک عجیب بات ہے، محدثین نے اس پر باب باندھا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو ایمان والا بندہ فوت ہو
اور اپنا مال چھوڑ کر جائے تو یہ مال اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ میں ایمان والوں میں سے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ جو ان میں سے فوت ہو اور اس کے ذمے قرضہ ہو اور وہ اتنا پیسہ نہ چھوڑ کر جائے کہ قرض ادا ہو سکے تو اس کا قرضہ ہمارے ذمے ہے، اور جو بندہ اپنا مال چھوڑ کر دنیا سے جائے اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی مال چھوڑ کر جائے تو وہ مال اس کے وارثوں کا، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ پلے کچھ بھی نہیں اور قرضہ ہے تو اس کا قرضہ، چونکہ میں ان کی جان کے سب سے زیادہ قریب ہوں تو وہ قرضہ میرے اوپر ہے، میں وہ قرضہ ادا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی شفقت تھی، کتنی رحمت تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک عجیب دعا فرمائی۔ کئی دفعہ آپ دوسرے بندے کو کبھی نرمی سے کبھی گرمی سے، ظاہر ہے جب تربیت کا کام ہے تو تربیت میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی سخت سست بھی کہنا پڑ جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب کبھی جمال سے سمجھاتے تھے اور کبھی جلال سے بھی سمجھاتے تھے، تو جیسی طبیعت بندے کی ہوتی تھی ویسی بات فرماتے۔ مگر اللہ کے محبوب نے ایک دفعہ ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھی؟ نبی علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں نے کسی مومن کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس ڈانٹ ڈپٹ کو قیامت کے دن اس کے لیے اپنا قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، میں نے اگر کسی کو سخت سست کہا ہے، کسی کو ڈانٹا ہے، تو اس ڈانٹ کو بھی اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا۔ تو آج بھی کئی دفعہ بعض سالک شیخ کی ڈانٹ سے مایوس اور ناراض ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سالوں کا تعلق چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جی مجھے انہوں نے ڈانٹا تھا، مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی، اس کو وہ ایک ڈانٹ یاد ہوتی ہے اور وہ سینکڑوں دعائیں یاد نہیں ہوتی جو راتوں کو رو رو کر اس نے تمہارے لیے مانگی ہوں گی۔ شاید تمہارے باپ نے بھی تمہارے لیے اتنی دعا نہ مانگی ہو، تمہاری ماں نے بھی شاید اتنی دعا نہ مانگی ہو جتنی دعائیں تمہارا شیخ تمہارے لیے مانگتا ہے، مگر لوگوں کو قدر ہی نہیں ہوتی۔ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم احسان کرتے ہیں، ہم ان کی محفل میں ذکر میں آتے ہیں، ہمارا ان پر احسان ہے۔ یقیناً آپ کا احسان ہے، مگر بھائی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، اس تعلق کو نبھانا چاہیے۔ یہ تعلق دنیا کا تعلق نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے تعلق ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی دعاؤں کی قدر کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جس بندے کو شیخ جتنا زیادہ ڈانٹتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ دعائیں بھی کرتا ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے لیے کتنی دعائیں کی جا رہی ہیں، اور جس کو ڈانٹ کم پڑتی ہے نالائکیوں کے باوجود، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ میرا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا ابھی ٹھیک نہیں ہوا کہ مجھے حضرت نے ڈانٹا نہیں۔ الحمدللہ اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت موجود ہیں، جو مجھے میسج بھیجتے ہیں، حضرت اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ہمیں کبھی ڈانٹا نہیں، مجھے اپنے اخلاص پر شک ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں خطرے کے اندر ہوں، آپ نے فلاں موقع پر ایک دفعہ مجھے ڈانٹا تھا، اس کے بعد سے آپ مجھے نہیں ڈانٹتے، میرا تو اب آپ کے ساتھ جینا مرنا ہے، آپ مجھے کیوں نہیں ڈانٹتے؟ تو ایسے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور کئی ایسے نخرے والے بھی ہیں کہ ان کی اصلاح کے لیے کوئی بات کر دی جائے تو وہ دل میں ہی رکھ لیتے ہیں، دل سے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہاں آج دنیا میں کسی کو اتنی فرصت ہے کہ دوسرے کو ڈانٹے؟ اپنی اولاد کو وقت دینے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، ان کو مشورے دینا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ملا ہوا ہے تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ تو ایک چوتھا دائرہ بھی ہے جو انسانیت کا دائرہ ہے، ایمان کے دائرے کے گرد ایک وسیع دائرہ ہے، وہ ہے انسان ہونے کا دائرہ۔ لہذا انسان ہونے کے ناطے ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احترام انسانیت بھی سیکھیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ چیز بھی شامل ہے۔ اکرام مسلم تو ہے ہی مسلمان کا اکرام کرنا، مگر احترام انسانیت یہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، یہ بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں سکھایا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے یعنی احترام انسانیت کی جو تعلیم ہے، اس کے لیے اللہ کے محبوب نے مثالیں قائم کی۔
لوگ زندہ انسانوں کو احترام کرتے ہی ہیں، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا احترام کرنا بھی سکھایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹھے تھے تو ان کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، دونوں کھڑے ہو گئے، ان دونوں سے کہا گیا یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے۔ ان دونوں نے کہا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے قریب سے جنازہ گزارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ ایک انسان کی جان نہیں؟ بھی کیا ہوا اگر یہودی ہے، مشرک ہے یا کافر ہے تو انسان، تو بحیثیت انسان بھی تو ہمارا ایک تعلق ہے، تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ جنازہ گزر رہا ہے تو ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف انسانیت کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اگر اللہ کے حبیب نے ایک یہودی کے جنازے کا اتنا احترام فرمایا تو کیا ہم ایک زندہ انسان کا بھی اتنا احترام نہیں کر سکتے؟ اور پھر اگر کلمہ پڑھنے والا ہو اور اللہ کا نیک بندہ بھی ہو تو کیا اس کا احترام بھی ہم نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ کے محبوب نے ہمیں کافر کا احترام کرنا سکھایا تو بھئی ہم ایک مسلمان کلمہ گو کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کفار مکہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اتنی ایذائیں پہنچائی اور مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان پر ایک دفعہ قحط آ گیا، اور قحط اتنا شدید تھا کہ وہ لوگ چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ ان میں سے کئی مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی وجہ سے ان کی حالت ہوتی تھی کہ اگر کوئی بندہ آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں نظر آتا۔ اب ان حالات کے اندر جب دشمن کا یہ حال ہوتا ہے نا تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا یہ کہ ابو سفیان نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم ہلاک ہونے کے قریب ہو چکی، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے کہ کچھ بھی ہیں، ہم مکہ والے اگرچہ کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر آپ کے رشتہ دار تو ہیں نا، آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، آپ اس رشتہ داری کے واسطے سے ان کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے فدعاہم، اللہ کے حبیب نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے مکہ والوں پر قحط ختم فرما دیا۔ ثمامہ بن اسال ایک صحابی ہیں، یہ یمامہ کے رہنے والے تھے، ان کی طرف سے مکہ والوں کو گندم آیا کرتی تھی، یعنی وہاں سے یمامہ سے گندم مکہ والوں کے پاس آتی تھی اور اس گندم کو وہ استعمال کرتے تھے۔ اب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو پتہ چلا کہ مکہ والے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی ادھر سے مکہ والوں کو نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ مکہ والے مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ثمامہ بن اسال مکہ میں آئے تو کہہ دیا کہ جب تک میرے محبوب اجازت نہیں دیں گے یمامہ سے ایک گندم کا دانہ بھی نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوا کہ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کے نام ایک رکا لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، ہماری گندم بند ہو گئی اور ہم بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، آپ رحم فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا کہ اے ثمامہ ان کی گندم نہ روکو۔ چنانچہ اللہ کے حبیب کے کہنے پر مکہ والوں کی گندم دوبارہ شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ رسپیکٹ آف ہیومینٹی، احترام انسانیت، کہ ٹھیک ہے مکہ والے مشرک ہیں، کافر ہیں، مگر بہرحال انسان ہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی انسانیت کا احترام جو ہے یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ چنانچہ قبیلہ طے کے لوگ گرفتار ہوئے تو ان کی خدمت میں، وہ گرفتار لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب پیش کیے گئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ مسجد کے دروازے کے سامنے ایک جگہ تھی، وہاں حاتم طائی کی بیٹی کو الگ رکھا گیا۔ اللہ کے محبوب اس کے قریب سے گزرے تو وہ کھڑی ہو گئی، بڑی سمجھدار عورت تھی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے والد فوت ہو گئے اور میرا محافظ بھائی بھی قریب نہیں ہے، میرے اوپر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرا محافظ کون ہے؟ کہنے لگی میرے بھائی عدی بن حاتم۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہونے والا، چونکہ عدی بن حاتم مقابلے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔
وہ کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ چلے گئے اور مجھے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا میں نے 3 مرتبہ درخواست کی مگر اللہ کے حبیب خاموش ہو کر چلے جاتے۔ پیچھے ایک بندہ تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ کھڑی ہو اور پھر بات کر لے۔ میں کھڑی ہو گئی اور 4تھی مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گئے اور میرا محافظ بھائی قریب نہیں، میرے اوپر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے تیرا کام کر دیا ہے، جلدی نہ کر، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ جو تجھے تیرے گھر پر حفاظت سے پہنچا دے۔ یعنی اللہ کے محبوب نے پہلی دفعہ کہنے بھی کام کر دیا تھا، یعنی ان کو آزاد بھی کر دیا تھا، مگر صرف اس انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا قابل اعتماد بندہ، کوئی اس کا رشتہ دار یا کوئی ایسا بندہ جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اس کے ساتھ میں اسے واپس بھیجوں گا۔ اس لیے اس کو 3 دفعہ کہنے کی ضرورت پڑی۔ پھر فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے اشارہ کرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ علی بن ابی طالب ہیں، یعنی حضرت علی ان کو کہتے تھے کہ دیکھو نبی علیہ السلام سے تم درخواست کرو اپنی رہائی کی، تو وہ حضرت علی تھے۔ آخر سواروں کا ایک اور وفد بھی گرفتار ہو کر پیش ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میری قوم کے کچھ بااعتماد بندے آ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول نے مجھے کپڑے بھی دیے، مجھے سواری بھی دی اور جانے کا خرچہ بھی دیا۔ پھر میں وہاں سے نکلی حتیٰ کہ میں شام میں اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچ گئی تو عدی نے اس سے پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تو بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو جا۔ چنانچہ عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب قبیلہ طے کا قافلہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس وقت ایک نوجوان لڑکی کا بچہ گم ہو گیا۔ اب وہ ماں تھی تو بھاگتی پھر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں گیا۔ اسی حالت میں اس کے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب آئی تو اللہ کے محبوب نے اپنی چادر مبارک ایک صحابی کو دے کر فرمایا کہ اس لڑکی کے سر پر ڈال دو، اس کے سر کو ڈھانپ دو۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کافرہ لڑکی ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کافر کی بیٹی ہے مگر بیٹی تو ہے، اگر تو اس کے سر کو ڈھانپے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے عیبوں پر رحمت کی چادر عطا فرما دیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ احترام انسانیت کا کتنا پیارا سبق اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر ذمی لوگ یعنی جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ ان کی پناہ میں آ جائیں ان کے حقوق بتائے۔ فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا خون ہمارے خون کی طرح اور ان کا مال ہمارے مال کی طرح، یعنی اسلامی مملکت ہے، سارے مسلمان ہیں، وہاں اگر کچھ کافر بھی رہتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے محبوب کی یہ تعلیمات ہیں کہ ان کا خون بھی ہمارے خون کی طرح ہے اور ان کا مال بھی ہمارے مال کی طرح ہے۔ جو ایسے بندے کو قتل کر دے یعنی جو مسلمانوں کی پناہ میں ان کے ملک میں رہتا ہو تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو ایسے بندے کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ خبردار جو کسی ذمی پر ظلم کرے، اس کو نقصان پہنچائے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لے، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اس کافر کا وکیل بنوں گا مسلمان کے خلاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اندازہ لگائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فقط مسلمانوں کا احترام نہیں بلکہ احترام انسانیت کا درس دیا۔ واقعی اللہ کے محبوب جو تھے وہ ایسی تعلیمات لے کر آئے کہ ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کر لیں تو یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے، یہ دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جائے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بحیثیت انسانیت ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت رشتہ دار بھی اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بند کر لیجئے۔ جو کچھ دنیا اور مافیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر دل کی تار اللہ تعالیٰ سے جوڑیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نہا تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ تو نہا تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ عرش سے فرش تک راج تیرا، ذرہ ذرہ ہے محتاج تیرا۔ عرش سے فرش تک راج تیرا، ذرہ ذرہ ہے محتاج تیرا۔ تیرا ہی کل جہاں یہ زمین آسماں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ بحر عصیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے۔ بحر عصیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے۔ تو ہی غفار ہے، تو ہی ستار ہے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے پروردگار عالم، ہم سب آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں کیے، سب گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے اے اللہ جو ہم نے میرے مالک جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما. اے اللہ گناہوں کی ظلمت کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر سے نحوست کے سائے ختم فرما، بے برکتیوں کو ختم فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے حکموں کے مطابق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اکرام مسلم کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں احترام انسانیت بھی عطا فرما. اے اللہ آج پورے ماحول اور معاشرے میں نفرتوں کی ایک آگ ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اے اللہ یہ سب کا سب آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، ان کی سنتوں سے دوری کا نتیجہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں اپنے محبوب کے اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق محمدی کا نمونہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی اور سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما. اے اللہ نفع والا علم عطا فرما، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما، اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں ماحول اور معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بن کر، اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اچھا پڑوسی بنا. میرے مالک آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو تعلیمات دی اور جو حقوق بتائے، اے اللہ ہمیں ان سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے شر سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما، ہمارے شر سے ہمارے قریب والوں کی بھی حفاظت فرما، پڑوس والوں کی بھی حفاظت فرما، دور والوں کی بھی حفاظت فرما. آپ کے محبوب نے فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ اپنے شر کو لوگوں سے روکو. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری زبان کے شر سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھ کے شر سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے معاملات کی خرابی کے شر سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما. میرے مالک ہر طرح کے شر سے ہماری بھی حفاظت فرما اور ہمارے شر سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے خیریں عطا فرما. اے اللہ خیریں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک زبان سے جتنے گناہ ہوئے، ہم نے زبان سے کسی کی توہین کی، کسی کو چھوٹا کہا، موٹا کہا، اے اللہ زبان سے کسی کی اہانت کی، کسی کے دل کو دکھایا، اے اللہ آپ معاف کر دیجئے. اور اے اللہ جس بندے کے دل کو دکھایا اس سے معافی مانگنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجئے.
اور اے اللہ اگر اس سے معافی مانگنا ہمارے لیے ممکن نہیں تو آپ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اپنے اس بندے کو ہماری طرف سے اے اللہ اپنی خزانوں سے عطا فرما کر اے اللہ اس کے دل میں ہمارے لیے معافی ڈال دیجئے، اے اللہ معاف کروا دیجئے، میرے اللہ معاف کروا دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جھوٹ بولنا ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے اور کئی مرتبہ ہم اتنے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خود بھی اسے سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ یہ عادت بد ہے، اے اللہ ہم اس عادت بد کے ساتھ اپنی قبروں میں نہیں جانا چاہتے، میرے مالک اس عادت سے ہماری جان چھڑوا دیجئے، جھوٹ سے جان چھڑوا دیجئے، اے اللہ جھوٹ کے شر سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، غیبتوں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم عام بندوں کی غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اے اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی غیبت سے محفوظ فرما، علماء کی غیبت سے محفوظ فرما، صلحاء کی غیبت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر چھوٹے اور بڑے کی غیبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں صلہ رحمی والے حکم پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ قطع رحمی کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم تو اپنے ماں باپ اور اپنے عزیز اقارب رشتہ دار اور جو آپ نے دنیا میں ہمیں قدم قدم پر محسنین عطا فرمائے، اے اللہ ہم تو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اے اللہ ہم آپ کے محبوب اور اپنے آقا اور سردار جناب رسول اللہ کے احسانات کا بدلہ کہاں چکا سکتے ہیں، اے اللہ آپ اپنے خزانوں سے ہمارے آقا اور سردار کو بہترین اور اپنی شان جزائے خیر عطا فرما دیجئے، تمام صحابہ اکرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، تمام اولیاء کو، اے اللہ تمام فقہاء اور محدثین کو، اور اے اللہ جتنے بھی دنیا میں ہمارے والدین، عزیز اقارب رشتہ دار اور محسنین جنہوں نے قدم قدم پر ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، خیر خواہی کا معاملہ کیا، اے اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے اور اپنے محسنین کے لیے مستقل صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اولادوں کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کے مستقبل کو روشن فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما، جن گھروں میں جوان العمر بچے بچیاں ہیں اے اللہ ان کے مستقبل روشن فرما، ماں باپ کے لیے اولاد کے فرائض ادا کرنا سہل اور آسان فرما، جتنے بھی مرد اور عورتیں خواتین قریب دور سے چل کر آئے اے اللہ دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، نیک مقاصد کی تکمیل فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔